اسلام قبول کرنے والے اسلام قبول کرنے کا اوسط بھی ٹرینیڈاڈ میں قابل ذکر ہے۔ خود میرے میزبان جناب شیراز صاحب نو مسلم ہیں۔ ان کے والد ہندو تھے، لیکن والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی اور انہیں کے زیر اثر یہ بھی مسلمان ہوئے، اور ملک کی دینی سرگرمیوں میں ان کا بڑا حصہ رہتا ہے۔ اس ملک کی ایک وزیر مملکت مادام فاطمہ بھی نو مسلم تھیں، اور اپنے اسلام لانے کا عجیب واقعہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، جو قاہرہ کے رسالے ممبر الاسلام میں شائع ہوا تھا۔ ان کا اصل نام مک ڈیوڈسن تھا، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا نام فاطمہ رکھا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی اور 9 مارچ 1950 کو میرے گھر والوں نے مجھے راہبہ کے طور پر ایک عیسائی خانقاہ میں داخل کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جب میں صبح کو نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہوئی سنی۔ اس آواز نے میرے پورے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ مجھے اس وقت اس آواز کی حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے بعد عیسائی خانقاہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کئی سال میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی طلب میں گزارے، یہاں تک کہ مجھے قرآن کریم کے ترجمے کا ایک نسخہ مل گیا، اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ برحق ہے۔ اسی دوران میری ملاقات پاکستان کے ایک عالم مولانا صدیق صاحب اور ہندوستان کے ایک عالم شیخ انصاری سے ہوئی۔ جن سے میں نے اپنے موجودہ عقائد کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ان عقیدوں کی وجہ سے بفضل تعالیٰ تم مسلمان ہو۔ اگرچہ میں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا اعلان 1975 میں کیا، لیکن در حقیقت میں دل سے اسی وقت مسلمان ہو چکی تھی جب اللہ اکبر کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، اور قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میرا دل ایمان کی نعمت سے لبریز ہو چکا تھا، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کا سکہ بیٹھ چکا تھا۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹرینیڈاڈ میں اسلام صرف ہندوستانیوں کا دین ہے، لیکن میرے اسلام لانے کے بعد ٹرینیڈاڈ کی دوسری قوموں، بالخصوص افریقی نسل کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ آبادی میں مسلمانوں کا اوسط 13% تک پہنچ گیا، جبکہ کیتھولک عیسائیوں کا اوسط 13%، پروٹسٹنٹ کا 72% اور ہندوؤں کا 6% ہے، اور باقی 32% میں دوسرے کئی مذاہب شامل ہیں۔ شیراز صاحب نے بتایا کہ اب بھی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر اسلامی سینٹر اور مسجد میں وقفے سے غیر مسلموں کی ایک اچھی خاصی تعداد مشرف با اسلام ہوتی ہے۔ اور مفتی وسیم صاحب نے جو ٹی وی چینل جاری کر رکھا ہے، اسے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں۔ دارالعلوم ٹرینیڈاڈ میں ماشاءاللہ علماء دین کی بھی خاصی تعداد ہے۔ ہمارے دارالعلوم کراچی سے بھی کئی علماء پچھلے چند سالوں میں فارغ التحصیل ہو کر وہاں پہنچے ہیں، لیکن یہاں کے علماء میں سب سے زیادہ شہرت مفتی وسیم صاحب کی ہے، جن کے آباء و اجداد ہندوستان کے تھے، اور انہوں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فراغت حاصل کی ہے۔ میرے ٹرینیڈاڈ کے سفر میں ان کی تحریک کو بھی بڑا دخل تھا، بلکہ میں نے انہی کے کہنے پر یہاں آنے کی دعوت منظور کی تھی۔ وہ یہاں ایک بڑا دارالعلوم چلا رہے ہیں، چنانچہ ٹرینیڈاڈ پہنچنے کے اگلے ہی دن پہلا پروگرام اسی دارالعلوم میں تھا، جو پورٹ آف اسپین کی شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرفضا مضافاتی علاقے میں واقع ہے۔ یہ دارالعلوم 1984 میں مفتی سبیل علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور 1996 میں ان کی وفات کے بعد سے مفتی وسیم صاحب اس کے محتمم ہیں، اور اس میں دورہ حدیث تک دینی علوم کے ساتھ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح تک کے تمام مروجہ علوم پڑھانے کا بھی معیاری انتظام موجود ہے، اور اس کے پورے نظام میں دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے مشورے اور ہدایات شامل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دارالافتاء بھی ہے اور فتویٰ کی تربیت کا بھی انتظام ہے۔ ماشاءاللہ عمارتیں بھی بہت صاف ستھری اور خوبصورت ہیں، جن سے حسن انتظام واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے یہ نہ صرف ویسٹ انڈیز بلکہ پورے لاطینی امریکہ میں سب سے بڑا ادارہ ہے، جس میں اس وقت تقریباً 500 طلباء اور تقریباً 150 طالبات زیر تعلیم ہیں، جن میں پورے ویسٹ انڈیز کے علاوہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے طلباء بھی
شامل ہیں۔ مفتی وسیم صاحب کے علاوہ مولانا شیراز علی صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب بھی اس کے سرگرم اساتذہ اور منتظمین میں شامل ہیں۔ دارالعلوم کے تحت نکاح خوانی، حلال گوشت کی نگرانی، رؤیت ہلال وغیرہ کے مسائل بھی مسلمانوں کی رہنمائی کا اہتمام کمیٹیوں کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ مفتی وسیم صاحب نے خود اپنا ایک ٹی وی چینل بھی جاری کیا ہوا ہے جو لوگوں کو دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے مخصوص ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ یہ چینل نہ صرف مسلمانوں میں مقبول ہے بلکہ جیسے پہلے عرض کیا گیا، غیر مسلم اس چینل کے ذریعے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مسلمان ہونے کے لیے آئے اور بفضل تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ دارالعلوم کی مسجد بڑی شاندار ہے، اور جب ہم اس میں پہنچے تو وہ سامعین سے بھری ہوئی تھی۔ اگرچہ یہاں کے مسلمانوں میں اکثریت ان کی ہے جن کے آباء و اجداد ہندوستان سے آئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ اپنی زبان بھول چکے ہیں، اس لیے یہاں اردو سمجھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ اپنی دینی تعلیم کی بنا پر اردو سے کچھ آشنا ہیں، لیکن بولنے پر انہیں بھی بہت کم قدرت ہے، اور چونکہ مجمع عام مسلمانوں کا بھی تھا جو دور دور سے آئے ہوئے تھے، اس لیے میرے میزبانوں نے بتایا کہ یہاں خطاب انگریزی ہی میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں دارالعلوم سمیت ٹرینیڈاڈ کے تمام مقامات پر میرے تمام خطابات انگریزی ہی میں ہوئے۔ بیان کے بعد مفتی وسیم صاحب نے دارالعلوم کے مختلف شعبوں کا معائنہ کروایا، اور ان کا حسن انتظام دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی اور احساس ہوا کہ اس ادارے کا وجود اس خطے کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ صدر ٹرینیڈاڈ سے ملاقات۔ میرے میزبان شیراز صاحب نے میری آمد کے موقع پر جب ایئرپورٹ پر VIP انتظامات کرنے چاہے تو کسی محکمے میں میرا تعارفی خاکہ بھی بھیجا تھا۔ یہ تعارفی خاکہ نہ جانے کس طرح ٹرینیڈاڈ کے صدر مملکت پروفیسر میکس ویل رچرڈ کو پہنچ گیا۔ انہوں نے یہ خاکہ دیکھ کر شیراز صاحب کو کہلایا کہ اپنے اس مہمان سے ہماری بھی ملاقات کرائیے، اور وزیر اعظم کی بھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ مجھ طالب علم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ چنانچہ بدھ 22 شوال کو صبح 10 بجے ہم پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس ایک سادہ سی 2 منزلہ عمارت تھی جس میں دور دور شان و شوکت کی کوئی علامت نہیں تھی، البتہ اس کا پائیں باغ بہت خوبصورت اور دل فریب تھا۔ صدر نے ہمیں فوراً بلا لیا اور بڑے اکرام اور خوش اخلاقی سے ملے۔ مجھے ٹرینیڈاڈ آنے پر مبارکباد دی، اور رسمی باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا، اسلام کے مالیاتی نظام کے بارے میں آپ نے خاصا کام کیا ہے اور اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اس لیے مجھے شوق ہوا کہ میں آپ سے اسلام کی معاشی تعلیمات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں، اور اس بات کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ آج کل ساری دنیا جس معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ اسلامی مالیاتی ادارے اس سے سب سے کم متاثر ہوئے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں اس بحران کا حل موجود ہے۔ میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے جواب میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ موجودہ بحران اس سودی مالیاتی نظام کا لازمی نتیجہ ہے جس نے ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے۔ اس نظام کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں جو اس بحران کا سبب بنی ہیں، اور جب تک یہ خصوصیات موجود رہیں گی دنیا وقتاً فوقتاً ایسے بحرانوں سے دوچار ہوتی رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے پہلی بات تو سودی کاروبار پر مبنی وہ نظام زر اور وہ تمویلی نظام یعنی فائنینشیل سسٹم ہے جس میں تمویل کے پیچھے حقیقی اثاثے نہیں ہوتے، نیز حقیقی زر یعنی خواہ نوٹ ہی کی شکل میں ہو کی مقدار کو نظر انداز کر کے محض فرضی اور حسابی زر پیدا کیا جاتا ہے جس کے پیچھے نوٹ بھی نہیں ہوتے، وہ محض ہندسے ہوتے ہیں جنہیں زر تصور کر کے سود کا کاروبار چمکایا جاتا ہے، اور اس صورتحال کو مشتقات یعنی ڈیریویٹوز کی تجارت نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے زر کی مجموعی سپلائی میں حقیقی زر کا تناسب بہت معمولی سا رہ گیا ہے، اور اس کے بجائے محض فرضی حسابی زر کا پھیلاؤ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس بات کی تفصیل کا سفرنامہ متحمل نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح میں میری کتاب سود پر تاریخی فیصلہ کے پیراگراف 170 اور اس سے آگے مذکور ہے۔ دوسرا بنیادی سبب قرضوں کی خرید و فروخت ہے جس نے موجودہ بحران پر جلتی پر آگ کا کام کیا ہے۔ تیسرا سبب اسٹاک ایکسچینج میں قبضے کے بغیر خرید و فروخت اور ملکیت کے بغیر خرید و فروخت یعنی شارٹ سیلز کا نظام ہے، جس نے
سٹہ بازی کو سند جواز عطا کی ہے، اور یہی سٹہ بازی اسٹاک مارکیٹ میں بار بار جھٹکے لا کر زلزلے برپا کرتی ہے۔ ان نکات کی مختصر تشریح کے بعد میں نے عرض کیا کہ اسلام میں یہ تینوں باتیں ممنوع ہیں۔ سود کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا ہے، اور اسلام میں کوئی تمویل ایسی نہیں ہو سکتی جس کی پشت پر حقیقی اثاثے نہ ہوں۔ قرض اسلام میں کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے جس سے نفع کمانا مقصود ہو۔ نفع صرف اشیاء و خدمات کی حقیقی خرید و فروخت ہی پر کمایا جا سکتا ہے۔ فرضی، واہمی اور غیر یقینی چیزوں پر نفع نہیں کمایا جا سکتا، لہذا قرضوں کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ مشتقات کی خرید و فروخت بھی اور ایسی ہی چیزوں کی خرید و فروخت بھی جو بیچنے والے کی ملکیت اور قبضے میں نہ آئی ہوں۔ موجودہ بحران کی اصل وجہ یہی خرابیاں ہیں، اور جب بحران کی چکی جب ایک مرتبہ چل پڑتی ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ لیکن جن اسلامی اداروں نے اپنے معاملات کو ان خرابیوں سے پاک رکھا ہے، وہ اس بحران سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے عام ادارے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ موجودہ دنیا نے ابھی تک دو معاشی نظاموں کا تجربہ کیا ہے، سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام۔ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک تیسری معتدل راہ عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کبھی اس تیسری راہ کی بات کی جاتی ہے تو مغربی حلقوں کی طرف سے شور مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اسلام کی بات کرنے والے گھڑی کی سوئی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اور اب یہ پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے۔ نتیجہ یہ کہ کسی کو سنجیدگی سے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ صدر مملکت پروفیسر میکس ویل رچرڈ نے، جو خود قانون اور معاشیات میں اعلیٰ تعلیم رکھتے تھے، یہ باتیں بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنی اور بیچ میں سوالات بھی کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے موجودہ معاشی نظام کی ان خرابیوں کا اعتراف کیا، لیکن کہنے لگے کہ ان خرابیوں کا ازالہ کسی ایک شخص کے بس میں نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کی ملاقات ہمارے وزیر اعظم سے بھی ہو، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کم از کم اس کے کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ ملک کے وزیر اعظم اس وقت ملک سے باہر تھے، اس لیے صدر کی یہ خواہش میرے قیام کے دوران پوری نہ ہو سکی۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی، اور اس سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ موجودہ معاشی بحران نے مغربی دنیا کے اصحاب فکر کو بھی اپنے معاشی نظام کی کمزوریوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے اپنے مرحوم بھائی جناب ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کا یہ شعر یاد آ گیا: تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ میرے میزبان جناب شیراز صاحب ٹرینیڈاڈ کے مسلمانوں کے لیے غیر سودی اسکیمیں جاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے کا ابتدائی کام انہوں نے مولانا مفتی وسیم صاحب کی رہنمائی میں انجام دیا ہوا ہے، لیکن اس سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک تو انہوں نے پیشہ ور حضرات کی تربیت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے کئی پروگرام ہو چکے ہیں۔ دوسرے ان کی اور مفتی وسیم صاحب کی خواہش تھی کہ میں ان کے نظام کا جائزہ لے کر کچھ مشورے پیش کروں۔ اس غرض کے لیے وہ اپنے ادارے میں مجھے لے گئے اور اب تک کے کام کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ مختصر وقت میں پورے کام پر ذمہ دارانہ تبصرہ تو مشکل تھا، لیکن میں نے اپنی بساط کی حد تک کچھ اصولی مشورے پیش کیے جن پر انہوں نے عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ میں ان کے ادارے کی شرعیہ بورڈ کی رسمی ذمہ داری قبول کر لوں، لیکن میں اپنی مصروفیات اور دوری کی بنا پر اس بات سے پہلی معذرت کر چکا تھا۔ البتہ مفتی وسیم صاحب ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ کا قیام اس لحاظ سے بہت مصروف گزرا کہ ہر روز صبح کا وقت کسی ادارے کے معائنے میں صرف ہوا، اور مغرب کے بعد کسی نہ کسی مسجد میں بیانات کا سلسلہ رہا۔ یہاں کی مختلف تنظیموں اور اداروں سے واقفیت حاصل ہوئی اور انہیں مشورے دینے کا بھی موقع ملا، اور یہ دیکھ کر مجموعی حیثیت سے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں مسلمان خوشحال ہونے کے ساتھ اپنے دین کے تحفظ کی فکر رکھتے ہیں، اور تبلیغی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ٹرینیڈاڈ ویسٹ انڈیز کے خوبصورت ترین جزیروں میں سمجھا جاتا ہے، جہاں سمندر، پہاڑوں اور آبشاروں کا ایک جہان آباد ہے، اور اس وجہ سے یہاں سیاحوں کی بھی خوب آمد و رفت رہتی ہے۔ اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے جزیروں کی طرح یہاں بھی خط استوا کا موسم یعنی ہلکی گرمی اور بارشوں کی کثرت مغربی سیاحوں کے لیے خاصی دلچسپی کا سبب ہے۔ مجھے اپنی مصروفیات کی وجہ سے جزیرے کے سیاحتی مقامات تک جانے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ایک مقامی دوست کے اصرار پر
میرا قیام حیات ریجنسی ہوٹل کی 22ویں منزل پر رہا، جو بڑی پرفضا جگہ پر واقع تھا۔ اس کی ایک طرف بحیرہ کریبین کا دلکش نظارہ ہر وقت سامنے تھا، اور دوسری طرف ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں پھیلے ہوئے شہر کا منظر بھی بڑا دل فریب تھا۔ پیر سے ہفتے کی صبح تک 5 دن یہاں میرا قیام رہا، اور جمعہ کا دن جزیرے کے شمالی شہر میں گزرا، جہاں ایک عالیشان مسجد میں جمعہ کا خطاب بھی ہوا، جو حاضرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اور شام کو مغرب کے بعد وہیں کی ایک اور مسجد سے ملحق ہال میں بھی تقریر ہوئی، جس میں شہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ یہ میرے قیام کا آخری دن تھا، اور اگلی صبح وہاں سے باربیڈوس کے لیے روانگی ہو گئی۔ باربیڈوس بھی ویسٹ انڈیز کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور 1994 میں یعنی 14 سال پہلے میں یہاں 5 دن گزار چکا ہوں، جس کا مختصر تذکرہ میری کتاب دنیا میرے آگے میں صفحہ 107 سے صفحہ 111 تک موجود ہے۔ یہاں کو کچھ احباب اگرچہ بارہا مجھے دعوت دے چکے تھے، لیکن اس مرتبہ وہاں جانا میرے اصل پروگرام میں اس لیے شامل نہیں تھا کہ برازیل اور پاناما کے لیے ویزا حاصل کرنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ باربیڈوس کا ویزا میں چلنے سے پہلے حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں کے احباب، بالخصوص مفتی محمود دانا صاحب نے ٹرینیڈاڈ تک میرے آنے کی خبر سنی تو انہوں نے اصرار کیا کہ چاہے ایک ہی دن کے لیے ہو، میں باربیڈوس ضرور ہو کر جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے خصوصی طور پر بڑی محنت کر کے میرے لیے ویزا حاصل کیا اور اس کی کاپی ٹرینیڈاڈ بھیج دی۔ اس طرح ٹرینیڈاڈ کے پروگرام سے 2 دن کم کر کے ہم ہفتے کی صبح باربیڈوس روانہ ہوئے۔ یہ 45 منٹ کا سفر تھا، اور ہم ایئرپورٹ پر اترے تو ایک جمع غفیر استقبال کے لیے موجود تھا۔ چونکہ اتوار کی شام کو میری واپسی طے تھی، اس لیے اس مختصر وقت میں اسلامک اکیڈمی آف باربیڈوس کی طرف سے ان حضرات نے صرف 2 پروگرام رکھے تھے۔ ایک تو ہفتے کی شام کو باربیڈوس کے سب سے بڑے کانفرنس ہال میں عشاء کے بعد ایک سیمینار کا اہتمام کیا تھا، جس کے لیے ان حضرات نے پہلے سے اسلام کی معاشی اور مالیاتی تعلیمات کا عنوان تجویز کر رکھا تھا۔ اس سیمینار میں بنیادی تقریر میری ہی رکھی گئی تھی، اور اس میں مقامی علماء کے علاوہ شہر کے مسلم اور غیر مسلم پروفیسر، وکلاء اور دوسرے شعبوں کے لوگ موجود تھے۔ دوسرا پروگرام اتوار کی صبح اکیڈمی کی طرف سے باربیڈوس کے علماء کے ساتھ ایک مشاورتی مجلس کا رکھا گیا تھا، جس میں مقامی فقہی مسائل پر گفتگو تقریباً 1.5 گھنٹے جاری رہی۔ میں جب پہلے آیا تھا تو یہاں 2 بڑی مسجدیں تھیں، اور اب ماشاءاللہ ان میں ایک اور بڑی مسجد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ کر 3000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ یہاں مسلمانوں نے بچوں کی تعلیم کا بڑا مضبوط نظام بنایا ہوا ہے۔ اس مرتبہ الفلاح پرائمری اسکول کے نام سے ایک باقاعدہ اسکول بھی دیکھنے میں آیا، جو علماء کی نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ اتوار کے دن باربیڈوس میں گزارنے کے بعد ہم مغرب کے بعد برٹش ایئر ویز کے طیارے سے لندن کے لیے روانہ ہوئے، اور پیر 27 شوال کی صبح فجر کے وقت لندن گیٹ وک ایئرپورٹ پر اترے۔ یہاں 1 بجے دوپہر تک قیام کرنا تھا۔ لیسٹر کے جناب مولانا سلیم دھورات صاحب نے مجھ سے باربیڈوس ہی میں فون پر فرمایا تھا کہ وہ آج کل لندن ہی میں ہیں، اور یہ چند گھنٹے ان کے ساتھ گزار لیے جائیں۔ وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے، اور ان کے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کا گھر گیٹ وک کے قریب ہی تھا۔ وہاں چند گھنٹے آرام اور مولانا سے پرلطف ملاقات کے بعد دوپہر 1:30 بجے امارات ایئر لائنز سے دبئی کے لیے روانگی ہوئی۔ رات 12:30 بجے دبئی اترا، اور وہ رات دبئی میں گزار کر الصبح کراچی روانہ ہوئے، اور 32 گھنٹوں کے سفر کے بعد کراچی کے وقت سے 12 بجے کے قریب وطن واپسی ہوئی۔ اور اس طرح پورے 23 دن کے بعد یہ طویل سفر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعافیت تکمیل کو پہنچا۔